فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ کے سامنے کوئی بیان نہیں کرنا مقصود ہے، صرف اور صرف کچھ باتیں مسائل کے طور پر بیان کروں گا جو بہت ضروری میرے حساب سے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک دو کی بات نہیں کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور خاص کر ان کی غلطی وضو میں ہو جاتی ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ وضو کرنا اس میں تھوڑی بہت کمی رہ جائے تو وہ چل جائے گا، لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ وضو کر کے تو آتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور ان کا پورا وضو نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ کے پاس کنجی صحیح نہیں ہے، چابی صحیح نہیں ہے تو تالا کہاں سے کھولو گے؟ نماز کی چابی وضو کو کہا گیا ہے۔ اگر وضو صحیح سے نہیں بناؤ گے تو ایک سجدے نہیں، ظہر کی نماز 100 مرتبہ کوئی پڑھے تو اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، جمعہ کو ہم جب بیان کرتے ہیں یا کوئی بھی بیان کہیں بھی ہوتا ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے سے پہلے ہر عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے اور آپ کو بھی پڑھاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، درود پڑھنا بھی ان کو بھاری پڑتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک درود پڑھنے کا یہ ثواب ہے، اور الگ الگ فضیلتیں درود شریف کی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہی ایک ایسی نیکی ہے کہ آپ کی ساری نیکی میں مکاری، دکھاوا، خلل، کمی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے تو اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا بدلہ حضور دلوانے والے ہیں۔ اس لیے حضور پر درود بھیجنے میں کوتاہی مت کرو، کیونکہ حضور نے ہی فرمایا جو درود بھیجنے میں بخیلی کرتا ہے اس سے زیادہ بخیل کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے میں چلتا ہوں وضو کی طرف کہ وضو میں کون کون سی کمیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وضو صحیح کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وضو کا طریقہ جانیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔ ہم نے رمضان میں بہت محنت اس پہ کی تھی، پورا ٹاپک نماز کا اور وضو کا، غسل کا ہم نے اٹھایا تھا، لیکن وہی ہوتا ہے نا، جب بنا بنایا حلوہ ملتا ہے تو کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے، اور جب محنت کر کے کرو تو پھر اگر اس میں مٹی بھی پڑی ہوگی نا تو کھانے میں مزہ آئے گا، کیونکہ اپنی محنت لگی ہوتی ہے۔ تو ایک امام، ایک عالم آپ کو سکھانا چاہتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ اپنے امام کے پاس بیٹھ کے سیکھ سکیں۔ افسوس کی بات ہے، اور میں اپنے بارے میں نہیں کہتا، آپ کسی بھی عالم کے پاس جاؤ اور کہیں بھی جاؤ لیکن سیکھو۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے وضو بناتے ہوئے دیکھا، وضو بناتے ہیں طریقہ کیا ہے، دیکھیے بنانے کا طریقہ، شریعت کا طریقہ بھی نہیں بتا رہا ہوں، لوگ کیسے بناتے ہیں۔ چہرہ جب دھوتے ہیں وہ تو پانی لیتے ہیں اور ہاتھ پہ پھچ پھچ مارتے ہیں 3 مرتبہ، اور اس کے بعد میں ہاتھ کو یوں پانی لیتے ہیں، نہ ہاتھ کو ملا، نہ اوپر سے پانی چڑھایا، نہ نیچے سے پانی چڑھایا۔ اب ہوتا نتیجہ کیا ہے، ہم نے پانی اس طریقے سے لیا اور اس طریقے سے پانی ہاتھ پہ جب چڑھایا تو پانی اپنے حساب سے وہ نیچے چلا گیا، لیکن نیچے کا حصہ جو ہے وہ
सूखा रह जाता है। मैंने देखा है अपनी आँख से, इसलिए बता रहा हूँ, और इसीलिए ज़रूरी समझा कि मसला बताया। अगर डायरेक्ट उनको टोक देता जिसको देखा है तो शर्मिंदा हो जाते, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बताऊँ कि और की भी गलती हो तो उसकी इस्लाह हो जाए। अब ये हिस्सा जो सूखा रह गया, वज़ू के बारे में बताया गया। वज़ू कुरान से साबित है। मैंने जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, ऐ ईमान वालो जब नमाज की तैयारी करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ी, तो अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को कोहनियों तक धो। वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। वअरजुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को टखनों समेत धो। ये बाकायदा कुरान से साबित है। इसमें अगर थोड़ी भी कमी हो गई, यानी बाल के बराबर भी अगर हाथ धोने में, चेहरा धोने में, पैर धोने में सूखा रह गया तो वज़ू नहीं होने वाला। पैर धोने में भी लोग गलती करते हैं कि पैर नल के नीचे लगा देते हैं और छप छप पानी मारते हैं और नीचे एड़ी के पास पैर सूखा रह जाता है। आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी नमाज़ हो गई, लेकिन जब आपका वज़ू नहीं हुआ तो आपकी नमाज भी नहीं होती है। सबसे पहले चीज़ ये जान लें, नमाज में 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी अगर हम करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। 4 चीज़ें क्या है? वो फ़र्ज़ हैं, फ़राइज़ जिसे कहते हैं। अगर आप सुन्नतों की तरफ जाएंगे तो वज़ू में 16 सुन्नतें हैं, लेकिन फ़राइज़ 4 हैं जो सबसे अहम हैं। सुन्नतों में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन वज़ू में कमी रह जाएगी। और अगर फ़र्ज़ में कमी रह गई तो वज़ू होगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर चेहरा धोया आपने, लेकिन आँख के ऊपर बाल हैं या उसकी पलकें हैं, पलकों आपकी दबी हुई हैं और आपने ऊपर से पानी बहा लिया, लेकिन पलकों की जगह भीगी नहीं है, सूखी रह गई, आपका वज़ू नहीं होगा। आपने क्या समझा कि मैंने चेहरा धोया है, लेकिन वज़ू नहीं माना जाएगा। चेहरा धोना, कहाँ से कहाँ तक धोना है, मैं दायरा भी बता देता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। मसला मसाइल ये स्टेज और ये यहाँ का मसला नहीं होता है, लेकिन मैंने सोचा है अब तकरीर से ज़्यादा अहम ये चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नमाज नहीं हो रही है। वज़ू जब आप बनाते हैं तो चेहरा धोने में इस बात का एहतियात करें कि पेशानी पर जो बाल निकलता है, अब सवाल ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को बाल ही नहीं होता, आधी पेशानी तक, आधे सर तक नहीं होता, वो क्या करेंगे? तो अंदाज़े से जहाँ तक नॉर्मली बाल निकलता है पेशानी के ऊपर, वहाँ से धोना है आपको, और दाढ़ी का जो हिस्सा है उसके नीचे तक इस तरह धोना है कि बाल के बराबर सूखा नहीं रहना चाहिए। ये आपका ऊपर और नीचे का हिस्सा हुआ। और चौड़ाई में जो हिस्सा होगा वो कान है, कान की लो, इसे लो कहते हैं। इस कान की लो से इस कान की लो तक, यानी ये दायरा बनेगा। मेरा हाथ देखिए आप, यहाँ से इस तरीके से ये पूरा दायरा बनेगा। अब इसके बीच का पूरा हिस्सा इस तरीके से धोना है कि हर हिस्से से पानी गिरना चाहिए, बाकायदा पानी टपकना चाहिए। अगर सूखा रह गया, आप हाथ भी फेर लेंगे तो वज़ू नहीं माना जाएगा। हाथ फेरने से ये मसा हो जाएगा। धोने का मतलब ये होता है कि जिस हिस्से को आप धोते हैं उस हिस्से से पानी गिरना चाहिए, टपकना चाहिए, तब धोना माना जाएगा। ये हुआ चेहरा धोना। मैं सुन्नतों की तरफ नहीं जा रहा हूँ। सुन्नतों कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये सारी चीज़ें सुन्नतें हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ तफसील के साथ। जिसको सीखना है, मैंने हमेशा कहा है कि आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, आप आइए, आपको सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये चेहरा धोना हुआ। हाथ धोना है आपको, तो ये जो नल का दौर चल गया ना, नल की वजह से बहुत सारे लोगों का वज़ू नहीं होता। वो लोटे वाला सिस्टम बहुत अच्छा था, लोटे से लोग वज़ू बनाते थे तो अच्छे से बनाते थे। आज नल है, आसान है, नल चालू किया और हाथ लगा दिया, ऐसा लगता है बाल्टी भर रहे हैं, और उसके बाद हाथ हटा लिया। वज़ू इस तरीके से नहीं होता है। आपको बहुत सारे लोग नल चालू करके हाथ इस तरह लगाते हैं, ऐसा उल्टा। आपको जो हाथ धोना है, अपने चुल्लू में पानी लेना है, इस तरीके से दोनों हाथ पे पानी लेके फिर हाथ पे बहाना है और फिर पूरे हाथ को अच्छे से मलना है। फिर उसके बाद पानी लेना है, फिर आपको बहाना है और पूरे हाथ को अच्छे से मलना है। तो इस तरीके से जब आप हाथ को मल लेते हैं तो पानी हर जगह पहुंच जाती है। तो जब आप ऐसा पानी बहाएंगे तो पूरे हाथ पे पानी पहुंच जाएगा और पानी बह जाएगा। फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती है तो 3 से ज़्यादा अब आप नल के नीचे चाहे हाथ लगा दे, चाहे जो करें, लेकिन सुन्नत तरीक़ा ये है कि 3 मरतबा आपको अपनी हथेलियों में पानी लेके हाथ को इस तरीके से धोना है। ये बात समझ में आ गई? ये हाथ धोने का मसला हो गया।
مسح کرنے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنی انگلیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، ٹوپی اٹھایا، ٹوپی نہیں ہے تو مارا سٹ کر کے اور سٹ کر کے ہو گیا مسح۔ 3 یہ دیکھیے آپ کی یہ ہتھیلی ہے، مسح میں پوری ہتھیلی کا استعمال ہوتا ہے، پوری ہتھیلی کا۔ کہیں گے کیسے؟ تو شروعات آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ 3 انگلیاں آپ کو ملانا ہے، یہ دیکھیے 3 انگلیاں اس طریقے سے ملانا ہے، اور یہاں پیشانی پہ رکھ کے یوں آپ کو پیچھے لے کے جانا ہے۔ اب آپ کا یہ گدیلی والا حصہ بچ گیا ہے، اندر کا حصہ، اس کو پیچھے رکھنا ہے اور اس طریقے سے سامنے تک لانا ہے۔ تو 3 انگلیوں کا اور اس حصے کا استعمال مسح میں ہو چکا، اب بچی ہے یہ دونوں انگلیاں اور انگوٹھے کی انگلی۔ تو اس انگلی سے کان کے اندر کا مسح کرنا ہے اچھے طریقے سے، ایسا نہیں ہو کہ کان میں لگائے اور ہٹا لیے، اچھے طریقے سے آپ کو مسح کرنا ہے۔ اب انگوٹھا بچتا ہے تو انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسح کرنا ہے۔ تو اب یہ پورا حصہ اور انگلیوں کا استعمال ہو گیا، اب بچتا ہے یہ اور یہ بچتا ہے، لاسٹ میں آپ کو گردن کا مسح کرنا ہے ہاتھ کے پچھلے حصے سے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سب کرنے کے بعد چومتے ہیں انگلیوں کو، یہ جہالت ہے بھائی، وضو میں چومنا چاٹنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا یہ مسح ہو گیا، اب پیر دھونا ہے۔ پیر دھونے میں بھی آپ کو آپ کا داہنا پاؤں شروع کرنا ہے، انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ملنا ہے پیر کو باقاعدہ، اس طریقے سے ملیں کہ پورا پیر بالکل بھیگ جائے اور پانی وہاں سے بہنا چاہیے، پیر پر سے پانی بہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ بائیں پیر کو، الٹے پیر کو دھوئیں تو بھی انگلیوں کی طرف سے شروع کریں گے اور ہاتھ سے اس کو اچھے سے ملیں گے، تاکہ جب پانی ڈالتے ہیں آپ تو پانی اچھے طریقے سے پورے پیر پر پہنچ جائے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے بتائی ہیں، باقی کلی کرنے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ کلی کرنے میں بہت سارے لوگ پانی لیتے ہیں اور پھچ کر کے مار دیتے ہیں، یہ کلی آپ کی نہیں ہوئی۔ کلی کرنے کا مطلب یہ ہے سنت طریقہ کہ پانی منہ میں لے کے اچھے سے پانی کو اندر گھمانا ہے، تاکہ اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، اور آپ کو یہ بھی دھیان دینا ہے کہ دانت کے اندر کوئی چیز پھنسی تو نہیں ہے۔ بھائی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کھانا کھا کے آئے فوراً وضو بنایا، کہیں چاول پھنسا ہے، کہیں کچھ پھنسا ہے، کہیں کچھ پھنسا ہے، اب وہاں پانی نہیں پہنچا تو آپ کی کلی نہیں مانی جائے گی، یعنی سنت ادا نہیں ہوگا۔ تو پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے اگر دانت میں کچھ پھنسا ہے تو اس کو نکال لیا جائے، اس کے بعد اچھے طریقے سے کلی کی جائے، غرارہ بھی کیا جائے تاکہ حلق تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے۔ ناک میں پانی چڑھانا، ناک اپنی ہی ہے، دوسرے کی تو صاف کرنا نہیں ہے، اپنی صاف کرنا ہے۔ اب اپنی ہی صاف کرنے میں بہت سارے لوگ گھن محسوس کرتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے، بائیں ہاتھ سے چڑھانے کے بعد میں بائیں ہاتھ سے جو ہے یہ چھوٹی انگلی سے آپ کو ناک صاف کرنا ہے۔ اور کہاں تک صاف کرنا ہے؟ یہ جو آپ کی نرم ہڈی نظر آتی ہے ناک کے اوپر، وہاں تک جو ہے پانی پہنچانا بھی ہے اور اس کو صاف بھی کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یعنی ناک کے صرف اس ٹھوڑی والے حصے کو پانی لگاتے ہیں اور گرا دیتے ہیں، لگاتے گرا دیتے ہیں۔ اب کوئی اور آئے گا ناک صاف کرنے کے لیے؟ ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ نرم ہڈی تک اگر پانی نہیں پہنچاتے ہیں ہم تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہو گئی ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ باقی سنت یہ ہے 3 مرتبہ چہرہ دھونا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، 3 مرتبہ پیر دھونا۔ دوسری چیز یہ کہ وضو کرنے میں جیسے ہم نے ہاتھ دھو لیا یا چہرہ دھو لیا، اب چہرہ دھونے کے بعد بازو میں کوئی بیٹھا مجھ سے بات چیت شروع کر دیے، پھر کچھ دیر کے بعد ہاتھ دھویا، پھر کچھ بات کیے، پھر کچھ دیر کے بعد مسح کیا، اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، آپ کا وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ وضو جب شروع کریں تو پے در پے، یہ سنت طریقہ ہے۔ پے در پے کا لفظ مطلب یہ کہ ایک چیز کو دھونے کے بعد دوسری چیز کو فوراً کرنا چاہیے، بیچ میں گیپ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، رک رک کے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے چہرہ دھو لیا تو اب ہاتھ دھوئیے، ہاتھ دھو لیا تو مسح کیجیے، مسح کر لیا تو پیر دھوئیے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ دھو لیا اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سے باتیں کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد مسح کر رہے ہیں، پھر جناب سے باتیں کر رہے ہیں، پھر پیر دھو رہے ہیں۔ یہ طریقہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو وضو میں میرے حساب سے میں نے موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہے، اور بھی باریکیاں ہیں سنت کی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ قبلے کی طرف آپ نہ تھکیں۔ جیسے وضو خانہ بنا ہوا ہے، اب
بیٹھے ہیں اسی طرح پھچ پھچ مار رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں تو تھکنے میں آپ اپنا چہرہ گھما لیں۔ قبلے کی طرف تھکنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ قبلے کی توہین مانی جاتی ہے۔ یہ نماز کا، یہ وضو کا طریقہ ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب آئیے نماز کی طرف۔ نماز کا مکمل طریقہ تو نہیں بتا سکتا، البتہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نہیں، وہ بھی غلط ہے۔ ہاتھ کا مسح، ہاں، انگلیوں کا خلال یہ سنت میں آتا ہے، انگلیوں کا خلال یہ سنت میں آتا ہے، پیر کا خلال یہ سنت میں آتا ہے، یہ کرنا ہے۔ لیکن مسح جیسے ایسے ایسے دھونے کے بعد مسح بھی کرتے ہیں ہاتھ کا، یہ جہالت ہے۔ ہاتھ کا مسح ہے ہی نہیں، ہاتھ دھونا ہے، مسح صرف کس کا ہے؟ سر کا ہے، یہ بات دھیان دینا ہے۔ اب نماز میں جو غلطی ہم سے اور آپ سے بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے وہ یہ، سب سے زیادہ ہونے والی غلطی جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے دونوں پیر ہمارا اٹھ جاتا ہے۔ اگر کسی کا سجدے میں دونوں پیر اٹھ گیا، دونوں پیر تھوڑا بھی اٹھ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، اب لاکھ وہ سجدے کر ڈالے۔ نماز میں پیچھے جو ہے آپ کی 5 انگلیوں کا زمین سے لگا کے جمانا باقاعدہ، ایک ہوتا ہے لگانا، یہ لگانا ہوا، اور ایک ہوتا ہے جمانا، اس طریقے سے جمانا۔ تو یہ جمانا جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بہت موٹا ہے، 5 انگلیاں لگانے میں دقت ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کو 3 انگلیاں تو جمانا ہی پڑے گا، تب جا کے اس کا واجب ادا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک اگر یہ بھی نہیں ہوا، کسی سے غلطی ہو گئی تو ایک تو لگانا ہر حال میں فرض ہے۔ میں نے 3 طریقے بتائے، 1 انگلی لگانا فرض ہے، 3 لگانا واجب ہے، 5 لگانا سنت ہے۔ اب جس کو سنت کے حساب سے پڑھنا ہے وہ 5 لگائے، جس کو سنت چھوڑ کے پڑھنا ہے وہ 3 لگائے، جس کو واجب بھی چھوڑنا ہے وہ 1 لگائے۔ انجام آپ کو اور ہم کو بھگتنا ہے، جو ایسا کرے گا ویسا اس کو کرنا ہوگا۔ دوسری بہت بڑی غلطی، جب بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ سیدھے کبڈی کھیلنے آتے ہیں، یوں پیر پھیلائیں گے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ تیار ہیں، کوئی سامنے سے آ رہا ہے کبڈی کبڈی کرتے اس کو پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ چھوٹے بچے آج کل کھیلتے ہیں نا، ٹانگ پھیلا کے پھر اس کے نیچے سے بھاگتے ہیں، یہ بھی نماز میں ہونے لگا۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ پیر پھیلانے والا طریقہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اور یہاں تو اکثر لوگ مسلک حنفی کے ہیں، حنفی حضرات ہیں، حنفی میں تو بالکل نہیں ہے، صرف 1 بالش 4 انگل سے زیادہ، 4 انگل سے کم نہیں ہونا چاہیے، 1 بالش سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور ہم پورا پیر پھیلا دیتے ہیں اور 2 آدمی کی جگہ لے لیتے ہیں۔ بازو والا بیچارہ نماز میں بھی گالی دیتا ہے، کیسا آدمی ہے آ گیا بازو میں، ایسا ہے ویسا ہے۔ جیسے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مذاقیہ واقعہ۔ ایک مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک نوجوان تھا، مستی خور تھا، تو اس نے ہاتھ باندھا اپنے سینے پہ، وہ کوئی اور رہا ہوگا، سینے پہ باندھا۔ تو وہ نوجوان لڑکا اس کو چڑھانے کے لیے نماز میں اس کے بازو میں جا کے یہ تو ایسا ہاتھ باندھا اس کو چڑھانے کے لیے، اور نماز ختم ہوئی تو سلام پھیر کے وہ بھاگ گیا۔ تو یہ بھی کسی مذہب میں نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مسلک شافعی میں یہاں ہے۔ ناف کے اوپر بہت سارے لوگ یہ چھاتی پہ ہاتھ رکھنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، پستان پہ ہاتھ رکھنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یہ مرد کا طریقہ نہیں ہے۔ مرد کا طریقہ حنفی میں یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہونا چاہیے، اور مسلک شافعی میں ہے کہ ناف کے تھوڑا سا اوپر، بس اس سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسلک ہے، یہ اماموں کا مسلک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹانگ پھیلانے والے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ٹانگ کم پھیلایا کریں، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہ پھیل جائے گا، پھر چلنے میں بھی دقت آئے گی۔ اور نماز میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال ضرور کریں کہ سجدے میں جائیں تو آپ کا پیر پیچھے سے اٹھنا نہیں چاہیے، زمین پر ہی رہنا چاہیے۔ اگر دونوں پیر میں سے ایک پیر بھی اٹھ گیا تو آپ کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں فرائض چھوٹتے ہیں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، واجب چھوٹتے ہیں تو سجدے سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، اور اگر سجدے سہو بھی نہیں کیا تو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ سنت چھوٹے تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں، نماز کی باریکیاں تو اتنی ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ موٹی موٹی چیزیں جو میری نگاہوں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔ اور میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں
یہ ایک دو کی بات نہیں ہے، یہ کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ غلطیاں کرتے ہیں، کئی لوگ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے میرے بھائی، میرے بزرگ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کمی ہے تو آؤ یار، شرم مت کرو، ہم سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، مسئلہ پوچھیں، ہم ان کو بتائیں، سیکھیں، کیونکہ علم سیکھنے سے اور سکھانے سے بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ اگر میں وضو کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو میرا علم کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا۔ آپ سنیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے تو آپ کی عبادت بھی درست ہوگی، آپ کی نماز بھی درست ہوگی اور سیکھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو ثواب کی ضرورت ہر کسی کو ہے، کوئی بھی ہو، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کا احتیاط کریں۔ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ ان کی پیشانی تو لگتی ہے لیکن ناک نہیں لگاتے ہیں، یا ناک لگاتے ہیں پیشانی نہیں لگاتے ہیں۔ حالانکہ سجدے کی حالت میں ناک اور پیشانی دونوں کا برابر جمانا یہ فرض ہے، برابر ہونا چاہیے بالکل۔ ناک بھی جمنی چاہیے اور پیشانی بھی جمنی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے میں بتاؤں، پیچھے سے آدمی زیادہ اٹھتا ہے نا تو ناک اٹھ جاتی ہے اور پیشانی لگی رہتی ہے۔ آپ کو پیچھے سے زیادہ نہیں اٹھنا ہے، نارمل ہاتھ رکھنا ہے اس طریقے سے، اور اسی ہاتھ کے بیچ میں اپنا سر رکھنا ہے اور نارمل آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ بس اتنا خیال کرنا ہے کہ سجدے میں جائیں تو ہاتھ اس طریقے سے چپکائے نہیں، یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ سمٹ کے سجدہ کرنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، پھیل کے سجدہ کرنا یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ یعنی آپ کے ہتھیلی کے یہ بازو آپ کے بازو سے الگ ہونی چاہیے، چپکی نہیں ہونی چاہیے، اور سجدے میں جب جاتے ہیں تو آپ کا یہ حصہ آپ کی رانوں سے بھی نہیں ملنا چاہیے، یہ بھی جدا جدا ہونا چاہیے، الگ الگ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ کو احتیاط کے ساتھ سجدہ کرنا ہے۔ اور میں ایک گزارش اور کرتا ہوں، اگر کسی کو آنے میں شرم آ رہی ہے تو مجھے ہفتے میں کبھی بھی آپ چھیڑ دیں کہ حضرت یہ مسئلہ ضروری ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کا بیان کر دیا جائے گا۔ میرے ذہن میں آتے رہے گا تو میں بیان کرتا رہوں گا، جو میں نے دیکھا تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مسائل فقہیہ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت ادا فرمائے۔